تعلق، اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق کسی شورا سے، کسی امیر سے، کسی پرانے سے، یا کسی باحیثیت آدمی سے، یا کسی باحیثیت آدمی کے سہارے سے اس کام میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق صرف دو چیزوں سے ہے، صرف دو چیزوں سے ہے، اخلاص اور قربانیاں۔ معاملہ ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ مرادوں کی عبادت سے، صفات اور اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے جو زمین پر اتارا جاتا ہے۔ روایت میں ہے سمیت اور قبول فی الارض کہ ایسے لوگوں کی قبولیت آسمان سے اتار دی جاتی ہے۔ یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے۔ یہ سیاسی طریقہ ہے کہ زمین سے قبولیت کی کوشش کی جائے کہ ان کی قبولیت آسمان کی طرف چڑھتی نہیں ہے۔ یہ اہل دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ ان کی شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے، آسمان تک چڑھتی نہیں ہے۔ آسمان کی مخلوق اس نے نفرت کر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے ان کے جو ہے مدد کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ان کا ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ہم سمایا کرتے تھے کہ مال سے جو ہے وزارتیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں، کیونکہ اس میں شہرت یا قبولیت نہیں ہے۔ قبولیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی درجے میں کسی مخلوق سے اس بات کی امید رکھے کہ یہ مجھے آگے چلنے کے لیے سہارا دے دے تو اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے مردہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ یہ روایت میں کہ مردہ ہی کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، خود کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ روایت میں وہ جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، کیوں خود کیوں نہیں بڑھتا؟ کہ مردہ ہے، اور مردے سارے کندھوں پہ جاتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جاوے، ان کو سہارا دیا جاوے۔ جی ہاں، کہ مجھے سہارا دو، کہ کیوں سہارا دیں آپ کو؟ کہ سہارے کا محتاج ہونا مردے کی کیا علامت ہے؟ جی ہاں، اپنے اللہ کے تعلق کو بڑھانا، اپنی قربانی سے آگے بڑھنا، یہ زندہ آدمی ہے، اپنی کوشش سے آگے بڑھے۔ یہ کیا کوئی کسی کو سہارا دے دے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہے اسے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے یہاں سے مردود ہے اسے کسی کی تائید سے کیا فائدہ ہے؟ سیدھی بات ہے، اگر کسی کی تائید کر دے تو اس سے مقبول نہیں ہو جائے گا وہ۔ اس لیے فرمایا کہ آگے بڑھو اپنی کوشش سے، ہر ایک کے لیے میدان محنت ہے۔ دو آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے، حضرت عمر تنہا۔ یہ دونوں کہنے لگے کہ ہمیں وہ موقع مل گیا، وہ جگہ مل گئی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، ہم سب سے آگے آ گئے۔ حضرت عمر کے دائیں بائیں، حضرت عمر کے قرب ملنا کوئی آسان بات نہیں تھی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم یہاں آ گئے ہیں، اب یہاں سے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا۔ ذمہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی ذمہ داروں کے قریب آ جاتا ہے، مال سے، خدمت سے، ہاں ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو میدان سے محنت کر کے خروج سے واپس آئی جماعتیں انصار و مہاجرین کی۔ جب یہ انصار و مہاجرین آئے تو حضرت عمر فرمایا بھائی ہاں تم آگے آؤ، کیا ہوا، کیا کر کے آئے؟ ان سے کہا بھائی تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، سہیل تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ،
اور حارث تم بھی ذرا پیچھے ہٹو، ان کو آگے لاؤ. ظاہر بات ہے جو کام کر کے آئیں گے امیر اور ذمہ دار انہیں قریب کرے گا. شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ فلاں فلاں کو قریب کیا ہوا ہے، فلاں کو دور کیا ہوا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کام میں آگے بڑھنے پیچھے ہٹنے کا تعلق ہر شخص کا بہراس اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، مخلوق سے نہیں ہے. سیدھی بات ہے. تو یہ پیچھے ہٹایا ان کو بھی. عزیز رب پیچھے ہٹ گئے تو جو بھی جماعت آتی کام کر کے حضرت عمر کے پاس، وہ دیکھتی کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے. نہ گشت میں تھے، نہ خروج میں تھے، نہ تعلیم میں تھے، نہ 4 مہینے میں تھے، یہ نہ میدان میں تھے، نہ تشکیل میں تھے، نہ وصولیابی میں تھے. یہ کون ہے؟ تو جو بھی آگے ان سے کہ بھائی صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، ہمیں حضرت عمر سے بات کرنی ہے. صحیح بات ہے، وہ کام کر کے آئے، ان کے پاس کام ہے، احوال ہیں ملکوں کے، حالات ہیں، تقاضے ہیں، اگلی جماعتوں کا بنانا ہے، امور ہیں. جو کام کرے، جو میدان میں رہے گا مامور ہوں گے، جو بازار جائے گا اس کے پاس ہو گئے تجارت کے تقاضے. دوسری بات ہے جو کام کے میدان میں نہ اترے اس کے پاس کیا تقاضا. چنانچہ کمرہ بھر گیا انصار و مہاجرین سے. ان کو لوگ پیچھے ہٹاتے رہے یہاں تک کہ یہ مجبور ہو گئے کمرے سے باہر نکلنے پر، اور باہر نکل گئے دونوں. روایت میں باہر نکل کے کہا ہے کہ دوسرے سے دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا. دوسری جواب دیا کہ دیکھو امیر پر ذمہ دار، اس کا الزام نہیں ہے، اس کا الزام امیر پر نہیں ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے، اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. عجیب قصہ ہے. پھر جب چلے گئے لوگ، کمرہ خالی ہو گیا، یہ دونوں دوبارہ داخل ہوئے. آ کر کہا مومنین آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. حضرت عمر نے فرمایا ان کو بلایا گیا تقاضوں پر، تمہیں بلایا گیا تقاضوں پر. انہوں نے ملکوں میں جا کے تقاضے پورے کیے ہیں، تم نے تقاضے پورے نہیں کیے. میں نے تقاضے پورے کیے، یہ آگے بڑھ گئے. تم نے تقاضے پورے نہیں کیے، تم پیچھے کر دیے گئے. انہوں نے کہا حضرت عمر سے مومنین اس وقت تو یہ بتائیے کہ ہمارے اس جرم کی تلافی کیا ہو، کیا کریں ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں. جو آگے بڑھ گئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ مشکل ہے، دنیا میں تمہارے ان کے ساتھ مشکل ہے، وہ تو ہوگا نہیں. جو آگے بڑھ گیا. ہاں اتنا ہو سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تم دونوں آج یہ ملک چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو، اور فلاں ملکوں میں تم دونوں چلے جاؤ اور وہاں موت تک دین کی محنت اور خدمت میں لگے رہو اور اسی ملک میں مر جاؤ، تو میں امید کرتا ہوں شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے. ہاں یہ فرمایا کہ تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ مدینہ چھوڑ کر، فلاں ملک میں جاؤ، وہاں دین کی خدمت کرو، دین کی تعلیم دو، وہی مر جاؤ. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا. وہ آگے بڑھ گئے. یہ جواب دیا. تو اس لیے میرا عزیز دوستو، محنت کا میدان تو ہر ایک کے اپنے لیے ہے. فرمایا لا تکونوا امعۃ، اماع مت بنو. پوچھا گیا اماع کسے کہتے ہیں؟ کہ اماع یہ ہے کہ بھئی تم کرو گے تو ہم بھی کر لیں گے تمہارے ساتھ، اگر تم نہیں کرے تو ہم بھی نہیں کریں گے. ہاں اگر لوگ حق پر ہیں تو ہم بھی حق کے ساتھ ہیں، اور اگر لوگ نہیں ہیں تو پھر ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی نہیں کرتے. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. اس لیے کام اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اور ہر ایک کے لیے اپنے چلنے کا میدان ہے، ہر ایک کے اپنے چلنے کا میدان ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، جس میں سب سے بنیادی چیز تواضع ہے. کیا ہے؟ تواضع ہے. جی ہاں تواضع ہے. دیکھو میں سچی بات بتاؤں، جہاں یہ بات پیش آ جائے گی، جہاں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ ہم کیا ہیں، وہی مشکلات پیدا ہوں گی.
صحابہ کرام کی بڑی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو گمنامی میں رکھتے تھے، اپنے آپ کو گمنامی میں، جی ہاں، اپنے آپ کو گمنامی میں رکھتے تھے، جی ہاں، اپنے آپ کو گمنامی میں ہمیشہ، اور کرامتوں سے اور شہرت کی چیزیں بچتے تھے۔ تمہیں داری جب عمر نے کہا کہ تمہیں بھی آگ نکلی ہے پہاڑ سے، پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، تو حضرت تمہیں داری نے یہ کہا مومنین یہ ایک چنگاری ہے، حالانکہ پورے مدینے کو گھیر لیا تھا آگ نے، یہ ایک چنگاری ہے، چھوٹی سی چنگاری جو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں چنگاری اگر اڑتی بھی آتی ہے کسی کے کپڑے کی طرف تو اڑتے اڑتے بجھ جاتی ہے، اسے چنگاری کہتے ہیں، انگارہ نہیں، چنگاری، بھائی چنگاری ہے، اس چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا کون سی بڑی بات ہے، مگر میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ کل کو لوگ یہ کہیں کہ تمیم نے یہ کیا، لوگ کل کو میرا نام لے لوگ دنیا میں کہ تمیم نے یہ کیا، اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا، کسی اور سے کرا لیجیے یہ کام، میں کرامت سے بچنا چاہتا ہوں، شہرت سے ڈرنے کے لیے، میں نہیں، میں تمہیں قسم دے کر کہہ رہا ہوں تمہیں یہ کام کرنا ہے، جاؤ، تو حضرت عمر کا حکم تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ بچتے تھے شہرت کے مقام سے، شہرت کے مقام سے بچتے تھے صحابہ ہمیشہ، کہ بڑی شہرت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، جی ہاں، کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو حضرت فرماتے تھے تم اتنے عمومی انداز سے کام کرو کہ تمہاری قبروں کی خبر نہ ہو لوگوں کو کہ کون سے ملک میں کہاں دفن ہو، اس لیے کہ یہ بات حق ہے کہ اکثر صحابہ کی قبور کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کہاں ہے، اکثر صحابہ، جی ہاں، جن صحابہ کے خبروں کی خبر بھی ہے یا انبیاء کی قبور کی خبر بھی ہے، وہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ ہاں فلاں صحابی یہی ہیں، بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کا مدفن یقینی نہیں ہے کہ وہ کہاں دفن ہے۔ Reconstruction of Ummah dailymarkers.com کہ نہ ان کے کتبے ہیں، نہ ان کی خبر ہے، نہ ان کی خبر کی کسی کو خبر ہے، جی ہاں، کام کرتے رہے مرتے رہے، کام کرتے رہے چلتے رہے مرتے رہے، جی ہاں، شہرت سے بچتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا۔ کون؟ سلمان فارسی۔ خندق کی جنگ سلمان فارسی کی وجہ سے ہوئی ہے، خندق کھودنے کی رائے انہوں نے دی ہے، صرف ان کی رائے پر خندق کھودی گئی ہے، اس درجے کے صحابی ہیں، اس درجے کے صحابی ہیں، اور صحابی ہے وہ جس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لیا ایک نظر ایمان کے ساتھ، وہ صحابی ہے۔ سنو، ان کو بڑے موقع ملے معرکوں میں، جنگوں میں، آپ کو مشورہ دینے میں، آپ کی صحبت میں بڑا گزارا، پھر یہ رہ گئے، صحابہ بہت دن سے چلے گئے، تو دو آدمیوں کو خیال ہوا کہ چلو بڑے جل قدر صحابی ہیں سلمان فارسی، ان کی زیارت کرنے کے لیے چلتے ہیں، تو گئے، تلاش کیا، ان کے علاقے میں گئے، پوچھا کہ سلمان فارسی صحابی کہ ہاں صحابی ہم جانتے ہیں، بچے جانتا ہے، کہاں ان کا گھر، کہ ادھر جاؤ اس طرف ان کا گھر ہے، دونوں گئے، تلاش کیا، پہنچے، وہ گھر پہنچ گئے، وہی گھر تھا، ملاقات ہوئی، انہوں نے ملاقات کے وقت پوچھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی میں سلمان فارسی ہوں، یعنی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے بڑی صحبت اٹھائی، آپ صحابی ہیں؟ تو کہا کہ میں صحابی تو نہیں ہوں، ہاں سلمان فارسی ہوں، صحابی نہیں ہوں۔ آپ صحابی نہیں ہیں؟ کہ نہیں میں صحابی نہیں ہوں۔ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی میں سلمان فارسی ہوں۔ صحابی ہیں کہ صحابی نہیں ہوں؟ یہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دوسرے سے یہ کوئی اور سلمان ہے، وہ نہیں ہے، ورنہ تو کہتے میں صحابی ہوں۔ ہاں، یہاں کو کسی کا خلیفہ ہو، کسی کا جانشین ہو تو خود کہے گا میں خلیفہ ہوں، ہاں، اور صحابی
کی صحبت ثابت ہے، اور ساری امت اگر افضل التابعین بن جاوے تو ایک ادنا صحابی کے قریب تک نہیں پہنچ سکتی، وہ صحابی کا مقام ہے۔ اور یہ کہہ رہے کہ میں تو صحابی نہیں ہوں، تو کہنے لگے ہم غلط آ گئے، یہ کوئی اور آدمی ہے، اٹھنے لگے وہاں سے۔ پوچھا سلمان فارسی نے کہ تم اسی سلمان فارسی کی بات کر رہے ہو جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ کہ ہاں ہم تو ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے، آپ تو وہ نہیں ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں ہوں تو وہی، آپ کے زمانے نے پایا ہے، آپ کے ساتھ مشوروں میں، آپ کے ساتھ معرکوں میں شریک رہا ہوں، پھر آپ صحابی سے انکار کر رہے ہیں؟ تو فرمایا دیکھو صحابی وہ نہیں جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزار لی ہے، بلکہ صحابی تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کا حشر آپ کے ساتھ ہو جاوے، قیامت میں پتہ چلے گا ہم صحابی ہیں یعنی یہ جواب دیا۔ یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا، اگر ہمارا حشر آپ کے ساتھ ہو گیا پھر تو ہم صحابی ہیں، اور اگر ہمارا حشر آپ کے ساتھ نہ ہوا تو ہم دنیا میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے صحابی ہیں؟ اللہ اکبر، یہ جواب دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ اور اپنے آپ کو پابند بنا کر اور اپنے آپ کو قربانیوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ میرے ذمہ ہے، مجھے کرنا ہے، میرا کام ہے۔ اتنا بڑا یہ مجمع دعوت کی نسبت پر جمع ہوا ہے، کیونکہ جو طلب لے کر آئیں اگر ان کی تعلیم اور تربیت نہ کی گئی تو پہلا سوال اس کا پرانے سے ہوگا۔ ہم سمجھتے تھے کہ جو عملہ تیار ہو گیا ہے وہ عملہ اس لیے تیار نہیں ہوا ہے کہ یہ عملہ کام سے بیٹھے، یہ عملہ اس لیے تیار ہوا ہے کہ نئے آنے والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پھر حرکت میں آئے، اس لیے کہ خود دین سیکھنے کے لیے کی مدت اور محنت وہ تو بہت محدود ہے، لیکن ساری امت تک دین کو پہنچانے کے تقاضے اور آنے والی جماعتوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو لے کر نکلنا یہ موت تک کا مسلسل تقاضا ہے۔ اس کو میں نے عرض کیا تھا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ یہ جماعتیں، یہ مجمع جو دعوت کی نسبت پر جمع ہوا ہے، اس پورے مجمع کو وصول کرنا اور پرانوں کا اپنی خروج کی ترتیب کو چھوڑ کر میرے سلے لگ چکا ہے، میرے 4 مہینے تو ابھی لگے ہیں، اس سب کو ہٹا، اس سب سے ہٹ کر، یہ سب کو چھوڑ کر اس وقت آنے والوں کی جماعتوں کو لے کر نکلنا یہ پرانوں کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو پرانوں کے ساتھ تشکیل کرتے تھے۔ حضرت وائل ابن حجر آئے شہزادے، تو آپ نے ان کی تشکیل کی ہے معاویہ کے ساتھ، تاکہ یہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو اللہ کے راستے میں خود لے کر نکلیں، ان کو ان کے حوالے کیا۔ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ان آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کا ہے، ان آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کا تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ایک ایسا عملہ مستقل جمع رہتا تھا، آپ کے ساتھ چمٹ کر رہتا تھا۔ میں تو بہت ضروری بات کر رہا کہ ہمارے پرانوں نے بھی کام کو گزرگاہ بنا لیا، کہ یہ آئیں اور کام سے گزر جائیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے سے نئے آنے والے کو بتا دیا کرتے تھے کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے تمہاری قربانی کا۔ نئے آدمی کو، واسع بن اسقا ابھی اسلام میں داخل ہو رہے، کفر سے اسلام میں داخل ہو رہے، غیر مسلم اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا، آپ نے اس وقت اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پوچھا کہ واصلہ یہ بتلاؤ کہ ہجرت کون سی کرو گے، دین یہاں سیکھ کر
اپنے علاقے میں جا کر اپنی ذات دین پر چلو گے؟ جب بلایا جائے جب آ جاؤ گے؟ یہ والی ہجرت کرو گے یا ہمارے ساتھ رہنے والی ہجرت کرو گے؟ سنو غور سے، ہمارے صوبے میں رہنے والے ذمہ دار وہ کہتے ہیں ہم ہر وقت تیار ہیں، جب بلاؤ گے آ جائیں گے، جب بلاؤ گے آ جائیں گے۔ فرمایا یہ ادنا ہجرت ہے، یہ ادنا ہجرت ہے۔ کام کرنے والے کہیں ہم تیار ہیں، اپنے صوبے میں ہیں، جب کوئی تقاضا ہو تو بلا لیں، یہ ادنا ہجرت ہے۔ اعلی ہجرت کیا ہے؟ کہ اعلی ہجرت یہ ہے کہ تم مستقل مرکزی مقام پر ذمہ داروں کے ساتھ رہو، مستقل مرکزی مقام پر ذمہ داروں کے ساتھ رہو، یہ اعلی ہجرت ہے۔ اسلام قبول کر اپنے علاقے میں چلے جاؤ، جب بلایا جائے تب آ جاؤ، یہ ادنا ہجرت ہے، یہ ادنا ہجرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہوئے، عملہ کیسا ذمہ داروں کے ساتھ رہتا تھا، آپ سفر کر کے واپس ہوئے۔ مدینہ منورہ ابھی فاصلے پر تھا، صحابہ کی بستیاں قریب آنی شروع ہوئیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ میری بستی یہ قریب ہے، یہاں اجتماع تو ہو چکا ہے، اب تو گھر ہی جا رہے ہیں سب، اب میں مدینے جاؤں آپ کے ساتھ، پھر واپس پلٹ کے اپنی بستی میں یہاں آؤں، یہاں راستہ قریب کا ہے، یہ واپس ہوگی نا جماعت کام کر کے، جماعت کام کر کے واپس ہوگی نا۔ جو بھوپال سے چڑھے وہ کہیں گے بھوپال سے ٹرین گزر رہی، میں یہاں اتر جاؤں، ہاں۔ جو اور اسٹیشن آئیں گے درمیان میں وہ کہیں گے جی وہ ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، اگر اجازت ہو تو میں یہاں سے اتر جاؤں، ہاں۔ وہ صاحب آئے، اجازت لی کہ ہماری بستی قریب ہے یہاں سے، اب ہم یہاں سے آپ کے ساتھ مدینے جاویں، پھر مدینے سے پلٹ کے پھر واپس یہاں ہمیں یہ سفر زائد ہوگا، اس لیے اگر اجازت دیں تو ہم یہی سب یونیورسٹی میں چلے جاویں، کام تو پورا ہو گیا، اجتماع ہو چکا۔ ایک آیا اجازت لے کے چلا گیا، دوسرا آیا اجازت لے کے چلا گیا، تیسرا آیا اجازت لے کے چلا گیا۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ مجھ سے اجازت لے رہے ہیں اپنی بستیوں میں یہاں سے قریب جانے کی، اور مدینے ساتھ نہیں جا رہے واپس، تو آپ نے فرمایا کہ اس درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تم لوگوں کو اس کی دوسری سمت زیادہ پسند ہے، حالانکہ ایک درخت کا تنا کتنا ہوتا ہے؟ ایک درخت کا تنا کتنا ہوتا ہے؟ 2 فیٹ 4 فیٹ 6 فیٹ، اس سے بڑا اور اس سے زیادہ چوڑا ایک درخت کا تنا کتنا ہوگا؟ درخت کا تنا ہوتا ہے نا زمین سے، کتنا ہوگا اس کی چوڑائی؟ 4 فیٹ 6 فیٹ 6 فیٹ کی دوری صرف کہ درخت کی جس سمت میں میں ٹھہرا ہوا ہوں تم لوگوں کو اسی درخت کی دوسری سمت پسند ہے، یہ آپ نے فرمایا، بس اور کچھ نہیں کہا۔ تو پورے قافلے میں کوئی اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ درخت میں میرا قیام ہے تمہیں اس کی مخالف سمت پسند ہے، کوئی نہیں سمجھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قربانی کی باتوں کو قربانی دینے والے سمجھتے ہیں۔ حضرت بکر سمجھ گئے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ ساتھ رہنا نہیں چاہتے، حالانکہ جو درخت کی سمت میں ہے وہ کتنا قریب ہے، اتنی دوری بھی عملے سے آپ کو پسند نہیں کہ عملہ اتنا بھی دور رہے، یہ انتہائی قریب قربت کو سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو حضرت بکر سمجھ گئے اس کو۔ حضرت بکر نے اعلان کر دیا قافلے میں صحابہ کے کہ آپ کے یہ بات فرمانے کے بعد اگر کوئی یہاں سے واپس جانے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس سے بڑا بے عقل اور احمق کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اجتماعات یہ کہ جی آندھرا کا اجتماع ہے، یہ ایم پی کا اجتماع ہے، یا یو پی کا اجتماع ہے،
ہم نہ آندھرا کا اجتماع سمجھتے ہیں، نہ یو پی کا اجتماع سمجھتے ہیں، نہ ایم پی کا اجتماع سمجھتے ہیں، بالکل نہیں۔ اب تو ہمارا ہر اجتماع سارے عالم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، ہر اجتماع سارے عالم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہے۔ ہمارا کسی ملک میں جمع ہونا بے اعتبار عالم کے ہے، بے اعتبار علاقے کے نہیں ہے۔ محمد صاحب فرماتے تھے کہ اگر اس امت نے کام علاقائی سطح پر کیا، اگر اس امت محمدیہ نے کام علاقائی سطح پر کیا، تو یہ امت وہ مدد نہیں دیکھ سکے گی جو مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہیں، کیونکہ اس امت کے اس کام کو کرنے کے لیے اسی نیت کی اور اسی سطح کی اور اسی وسعت کی ضرورت ہے جو میدان محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیونکہ علاقے کے اعتبار سے محنت کرے تو یہ انبیاء کی محنت ہے، قوم کے اعتبار سے محنت کرے تو یہ انبیاء کی کا میدان محنت ہے، اپنے خاندان، قبیلے اور اپنے جو ہے برادری کی بنیاد پر محنت کریں تو یہ انبیاء کا میدان محنت ہے، یہ سید الانبیاء کا میدان محنت نہیں ہے۔ سید الانبیاء کا میدان محنت یہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں جمع ہوں، ہم سارے عالم کو سامنے رکھ کر اجتماع کریں، سارے عالم کو سامنے رکھ کر اجتماع کریں۔ یہ سید الانبیاء کی امت کا کام یہ ہے، یہ سید الانبیاء کی امت کا کام ہے۔ اس لیے آپ سے دو درخواستیں ہیں۔ ایک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے آ گیا، تمہارے دربار تک آ گیا ہے، ان میں سے اگر ایک جماعت بھی ایسی نکل گئی جس جماعت میں کوئی ان کو صحیح تعلیم دینے والا، صحیح قرآن پڑھانے والا، ان کو کام سکھانے والا، ان کو موٹے موٹے مسائل بتلانے والا اگر ان کی جماعت میں نہیں ہے، ان کے وقت، ان کے مال، ان کی جان، اس سب کا حساب اللہ براہ راست ہم سے لیں گے۔ ان کے وقت کے ضائع ہونے کا سوال ہم سے ہوگا۔ آپ سوچئے، آپ کسی اسکول کے ماسٹر ہوں، جس کا بچہ فیس جمع کر کے آپ یہاں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو اس بات کا فکر ہے کہ اگر اس نے نہ پڑھا تو میں اس کے والدین کو کیا جواب دوں گا؟ دنیا کا جہل پڑھانے کے لیے ایک ماسٹر پریشان ہے کہ اگر اس بچے نے نہ پڑھا تو میں اس کے والدین کو کیا جواب دوں گا؟ اس سے اندازہ کر لو کہ وہ علم جو اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، جس کو سیکھنے کے لیے امت حرکت میں آئی ہے، اگر امت کو قرآنوں نے ان کے ساتھ نکل کر ان کو صحیح تعلیم نہ دی، ان کا وقت صحیح نہ گزرا، یہ کچھ سیکھ کر نہ گئے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کام کی جاذبیت اور اس کام کی قبولیت اللہ کے یہاں اس نے امت کو متوجہ کر دیا ہے۔ اب میں اس کو کبھی پرانا نہیں سمجھتا جو یہ کہے کہ میرا 2 سال کے چلے لگ گیا ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ تم نے اجتماع کس کے لیے لیا ہے؟ مجمع کو جمع کرنے کے لیے؟ کہ مجمع جمع ہو کر چلا جائے؟ فرماتے تھے ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت پر بکھرنے کے لیے ہے، ہمارا جمع ہونا خروج کے لیے ہے، ہمارے اجتماعات کا موضوع ہی نفر ہے، اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ اس پورے مجمع کو وصول کرنا اور لے کر نکلنا، یہ اس وقت قرآنوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس مجمع سے یہ کہا جائے کہ کون تیار ہے۔ اس مجمع کا مقام یہ ہے، اس مجمع کی ذمہ داری یہ ہے، اور اس مجمع کی سطح یہ ہے کہ یہ پورا مجمع ان عوام میں اس طرح گھس جائے کہ پہلے ان کو وصول کرے، آپ میں سے ہر ایک اس مجمع سے نئی جماعتیں بنائے اور خود جماعتیں لے کے جائے۔ سال کے چلے لگا یا نہیں لگا، 4 مہینے لگ گئے نہیں لگ گئے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ سالانہ خروج کا بھی سب سے بہترین موقع اجتماعات ہیں۔ جو جماعتیں آئی ہیں ان جماعتوں کو لے کر نکلنا، یہ ہمارے اجتماعی کامیابی ہے۔ اور ہمارے اجتماع کی جماعتیں وہ ہیں
جو اجتماع میں شرکت کے لیے آئیں اور اجتماع سے نکلیں وہ ہمارے اجتماع کی جماعتیں ہیں. ہم اجتماع سے پہلے کی جماعتوں کو اجتماع میں شمار نہیں کرتے، اور اجتماع میں جماعتیں تیار ہو کر آ جائیں بستر لے کر، بستر لے کر آ جائیں اجتماع گاہ میں، ان کو بھی ہم اجتماع کی جماعتیں شمار نہیں کرتے. اس لیے آندھرا والے اس سے خوش نہ ہوں کہ ہم نے اتنی جماعتیں نکال دی. میں نے کہا تھا یو پی والوں سے، میں نے کہا جو جماعتیں تم نے اجتماع سے پہلے نکالی ہیں انہیں ہم اجتماع میں شمار نہیں کریں گے، اور جو جماعت